بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی زبردست پوسٹ شیئر ہوئی تھی۔ اگر یہ لوگ غور کرتے تو ان کی آنکھیں کھل سکتی تھیں، لیکن اکثریت غور نہیں کرتی ہے، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی ہے۔ پوسٹ یہ تھی کہ سیلاب کے دنوں کے اندر یہ جو پنجاب کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی کتنی تباہی ہوئی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، مکانات ڈھیر ہو گئے، مویشی مر گئے، زمینیں برباد ہو گئیں، کھیت اور فصلیں برباد ہو گئیں۔ لیکن ان کے یہ جو نقلی معبود ہیں، نقلی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا جن کو کہتے ہیں، یہ بالکل مشکل وقت میں بھی کام نہیں آئے، اور مشکل وقت میں اگر کوئی کام نہ آئے تو بتاؤ ایسے سہارے کا کیا فائدہ۔ انڈیا میں محی الدین چشتی بالکل بے بس نظر آئے، پاکستان میں بلے شاہ بالکل چوں بھی نہیں کی انہوں نے، علی حجویری صاحب ان کی سانس بالکل جیسے میت کیا بولے گی، بتاؤ میت مردہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم دعوت دیتے رہتے تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دکھایا، پھر بھی ان کی آنکھیں، اکثریت کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے، راولپنڈی میں کتنی تباہی آئی ہے، اور کھوٹی کھری کرنے والے بالکل ڈیڈ باڈی خاموش، اور مردے واقعی نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح نہ بلے شاہ کچھ کر رہے ہیں، نہ جناب وہ نوشو سچیار، وہ کہتے ہیں کہ قادر آباد کے علاقے میں بڑی تباہی ہے، لیکن نوشو کی جو گدی ہے بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نوشو والی گدی کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کا ایک پیر تھا، دلدار اس کا نام تھا۔ یہ بڑے یقین کی جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اور بالکل یہ لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، اندھے لوگ ان کے اوپر پیسے پھینک رہے ہو۔ تمہارے پیسے کیا چوری کے ہیں؟ کیوں ان کے اوپر پیسے پھینکتے ہو، ان کے مزاروں کے اوپر، ان کو شرنیاں دیتے ہو، ان کو جو ہے سونے دیتے ہو اپنے، اور یہ تمہارے جو ہے وہ کسی کام نہیں آتے ہیں، مشکل وقت میں بھی کوئی کام نہیں آئے ہیں۔ اور اس علاقے کے اندر بابا صاحب سبحان کچھ نہیں کر رہے، کروڑے والی سرکار بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، سارے بالکل نہ گن شکر کے بس میں کچھ ہوا ہے، وہ بھی نہ اپنے علاقے میں تباہی اور بربادی ہو گئی، لیکن کوئی ان کا کام نہیں آیا بابا۔ نہ ہندوؤں کے مورتیاں کام آئی ہیں، نہ ان کے مندر کام آئے ہیں، اور سکھوں کی بے بسی بھی دیکھیے، وہ بھی اپنے گرو کو پکار رہے تھے، جب بند ٹوٹا تو گرو کو برا بھلا کہنے شروع ہو گئے کہ گرو تو نے سڑنا چنگی نہیں کی تھی۔ تو اس طریقے سے دیکھے اپنے معبودوں کو بھی ڈانٹ رہے تھے وہ جو سکھ برادری ہے، لیکن کوئی بھی کام نہیں آئے ہیں۔ کتنی مصیبت ہے۔ پھر دیکھیے کتنی مشکل سے لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے کروڑوں کی جائیدادیں خریدیں یہاں اسکیموں میں، اور کتنی خواہشوں سے گھر بنائے، اور پھر اس کے بعد ایسی بلا ان کے اوپر نازل ہوئی جس طرح قرآن میں اس باغ والوں کا ایک ذکر ہے۔ اور پھر بجائے اس کے کہ احساس بھی دلایا گیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ ان کے جو پیر ہیں یا ان کے جو حمایتی ہیں مرید، اپنے مالک اور خالق کی بات ماننے کی بجائے الٹا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو لوگوں اپنے کرتوت تو دیکھو، اب بابے تمہیں کیا کریں، یہ کیوں بچائیں گے۔ کبھی اس طرح ان کا دفاع کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو مسجدیں بھی تو ڈوبی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بچایا اپنی مسجد کو، تو اسی طریقے سے یہ بابے بھی نہیں بچاتے ہیں۔ دیکھو ان کا عقل یہاں بھی ابھی بھی کام نہیں کر رہی ہے۔ وہ اللہ کی طاقتیں تو اتنی زیادہ ہیں، وہ ایک لمحے کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے، باقی جب تم ہی اس کے نہیں رہے ہو تو وہ اس اینٹ اور گارے اور میناروں کو کیا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو امتحان ہے، اصل یہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے۔ اگر اس طرح کا ماحول بنا دے اللہ تعالیٰ کہ جیسا کوئی ایماندار ہو اور اس کے اوپر زمین کے خزانے کھلنا شروع ہو جائیں، تو بتاؤ پھر امتحان کس چیز کا ہو؟ پھر تو سارے دوڑے دوڑے آئیں گے، اکثریت تو دنیا دار ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح ایمان خالص کرنے سے ایک دم دنیا ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو سارے دوڑ کے آ جائیں گے، امتحان تو نہیں ہوگا پھر۔ اور اسی طریقے سے اگر سیلاب کے اندر سارے بابے بہ جائیں اور مسجد اسی طرح قائم رہے تو ظاہری بات ہے یہ تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس امتحان کو تو، اس راز کو تو اللہ نے قائم رکھنا ہے، اور یہ تو مساجد ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی طاقتیں بھی دکھائی ہیں کئی، جب اللہ چاہتا ہے، جس طرح ابرہہ کے لشکر کو وہاں
جو خاص وہ مسجد ہے، ایک ہی مسجد ہے، یعنی جو پوری دنیا کا سینٹر ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہ رخ ہے۔ مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ وہ ایک سمت ہے نظم و ضبط کے لیے، اور تاکہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے اور ادھر رخ کر کے اللہ کی بندگی کرو۔ وہ سجدہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب بعد میں فاطمیوں کی حکومت آئی ہے، شیعوں کی، تو وہاں سے حجر اسود اٹھا کے لے گیا، کتنا عرصہ اس نے اپنے پاس رکھا، وہ بعد میں پھر واپس ہوا۔ یہ بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا ہے، اور قیامت کے قریب تو اس بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اس کے بعد مسمار کر دیا جائے گا۔ کوئی پھر نہ طواف کرنے والے ہوں گے، نہ حج کرنے والے ہوں گے، نہ عمرہ کرنے والے ہوں گے، اور سارے کے سارے کافر اور مشرک ہوں گے زمین کے اوپر، ایک بھی مومن نہیں ہوگا، اور خرمستیاں کر رہے ہوں گے، اور دنیا بے حساب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور اس کے بعد سور میں پھونک مار دی جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا کا اینڈ ہے۔ اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی امام مہدی شاید یہ بالکل جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتوں کے ذریعے، کوئی مہدی نہیں، یاد رکھیے، صرف عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایتوں میں جو آیا ہے وہ مسلمانوں کے امیر کا ذکر ہے، وہاں یہ مہدی کا لفظ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا۔ ظاہری بات ہے، مسلمان اس وقت آج دنیا فتح کر چکے ہوں گے، ان کفر و شرک کرنے والوں سے لڑائیاں ہوں گی، اور یہ عیسائی اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، اور کچھ ایمان لے آئیں گے۔ باقی ساری زمین کے اوپر 7 سال تک ایسا ماحول ہوگا کہ نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ بریلوی ہوگا، نہ اہل حدیث ہوگا، نہ سلفی ہوگا، نہ رافضی ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ قادیانی ہوگا، نہ چکڑالوی ہوگا، نہ سہروردی ہوگا، نہ چشتی ہوگا، نہ قادری ہوگا۔ سارے کے سارے مسلم ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے سچے امتی ہوں گے۔ یہ سب کچھ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندوں، غور و فکر کرو، یہ کتاب اللہ کی یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا مکہ والوں کے لیے، یا مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف پاکستان والوں کے لیے، انڈیا والوں کے لیے بھی یہی ہے، امریکہ والوں کے لیے، فرانس والوں کے لیے بھی، افریقہ والوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے، روس اور چائنا والوں کے لیے بھی یہی ہے۔ یہ ایک رہنما کتاب ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے اگر تم اس کے پیچھے چلو۔ کتاب اللہ کو پیچھے نہ پھینکو، اور تمہارا مالک اور خالق تمہیں چاہتا ہے کہ وہ جنت میں تمہیں لے کے جائے۔ ایسی ایسی جنتیں یقین کیجئے جن کی تصور سے بھی روح خوش ہو جاتی ہے، روح کی بھی روح خوش ہو جاتی ہے، دل کی کلی کھل اٹھتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، یہ ٹینشن فری لائف ہوگی، یعنی جنت کے اندر اس طرح کے الفاظ ہوں گے ہی نہیں، مشکل، تنگی، غمی، پریشانی، اس طرح کے الفاظ، ناممکن، اس طرح کے الفاظ ہوں گے ہی نہیں۔ اور جہنم میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں گے، خوشی، راحت، سکون، چین، یہ جہنم کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے بندو، یہ کچھ ہونے والا ہے، لہذا توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، اور مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، خاص کر ان مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ دوسروں سے زیادہ شرک کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندو اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ اپنے بابا کو لٹا کے پوجتا ہے، وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں اور نعتیں پڑھتا ہے، وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اور بیت اللہ کی گویا نقل اتاری جاتی ہے ہر جگہ۔ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا معاملہ ہے، اور یہ شرک کا معاملہ ہے۔ آج ہمارے کتنے بھائی شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، علم بھی دیا ہے، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ایمان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، یا عبداللہ عمر درانی ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے، راشدی ہوں، یہ توصیف الرحمان ہوں، علی انجینئر تک ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے ان مشرکوں کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں، ان کو انداز چندے دیتے ہیں، چندہ دین سے کماتا بھی ہے اور دین پر تھوڑا بہت لگاتا بھی ہے، جس طرح کرپٹ حکمرانوں کی طرح۔ اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے مالک استقامت عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص عطا فرمائے، اور ایمان خالص پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خیر لائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کامیابی سے نوازے گا۔ اس ایک نقطے کے اوپر یہ انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔